ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبانی خدا پروگرام کے تحت میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ یہ پروگرام جو سوال جواب پر مبنی ہوتا ہے، اس میں ماہ مبارک رمضان سے متعلق آپ سوالات کریں گے اور مولانا موصوف آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ حسب دستور آپ کے مسائل کے حل کے لیے آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کا زینبیہ چینل کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میزبانی خدا پروگرام میں دستور کے مطابق اولاً آج کے دن کی دعا مولانا تلاوت فرمائیں گے، دعا کے بعد اس کی وضاحت ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کی لائن اوپن ہو جائے گی اور آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اتنا آپ کو انتظار کرنا چاہیے کہ سوالات پوچھنے سے پہلے جو مولانا دعا پڑھ رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں اسے ضرور سماعت کر لیجئے۔ آئیے آج دوسری ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ بسم اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلے جملے میں خداوند عالم سے یہی دعا کی جا رہی ہے کہ خدایا اپنی مرضی سے، اپنی خوشنودی سے ہمیں قریب کر دے، خدایا اپنی ناراضگی اور اپنی نقمت سے، اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دے، بچا دے، اور ہمیں اپنی آیتوں کی قراءت کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمتوں کے ذریعے اپنی رحمتوں کے ذریعے خدایا یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر جو گفتگو جاری ہے، اس گفتگو میں خداوند عالم سے انسان یہی دعا کر رہا ہے کہ پروردگارہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مرضاتک یعنی جو خداوند عالم نے کہا ہے، یہاں پر خداوند عالم سے ہم نے کہا ہے اپنی مرضی کے کہ خدا راضی رہے۔ ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ خدا کو خوشنود رکھے، خدا کو راضی رکھے۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر ایک انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے تو اس کو خود یہ سوچنا چاہیے، یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ خود وہ خدا سے راضی ہے یا ہلو السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سرکار آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں جی جی کہ کل آپ کا پروگرام تھا تو اس میں ایک سوال کا جواب آپ نے یہ دیا تھا کہ بجائے سورہ جی جی جواب دیا تھا مولانا نے، شاید آپ سن نہیں پائے ہوں گے، لیکن آج پھر انشاءاللہ میں مولانا سے گزارش کروں گا اور وہ آج پھر آپ کو جواب دے دیں گے۔ نہیں میں دوسری بات کہہ رہا ہوں جی کہ سورہ آدم سے پورے قرآن کا سوال ملے گا، تسبیحات اربع پر لیں گے تو بھی تسبیحات اربع اچھی بجائے تسبیحات اربع پڑھے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں مولانا سوال سمجھ گیا آپ کا، انشاءاللہ مولانا بھی جواب دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی تو اس دعا میں یہی ہے کہ خدا سے راضی ہونا۔ تو انسان اگر چاہتا ہے تو روایتوں کے مطابق خود یہ دیکھے کہ وہ خدا سے کتنا راضی ہے۔ زندگی میں انسان ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ گلے اور شکوے میں ہے، ہمیشہ
خدا کی بارگاہ میں اپنی شکایتوں کو لے کر جاتا ہے۔ تفسیر روض الجنان میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک اولیاء الہی تھے جو تقریباً 30 سال سے مبتلا تھے مرض میں، ولی خدا بیمار تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اذیت نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ خدا سے شکوہ نہیں کرتے، کوئی گلہ نہیں رکھتے؟ انہوں نے آواز دیا کہ نہیں، میں راضی ہوں جس حال میں بھی ہوں۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ اب ٹی وی چالو کیا، دن اوپر تھا، وہ کیا خالی دکھائی دے رہا تھا، جلدی میں پانی کی دعائیں کرے رہی تھی، میرا آج کا روزہ اذان تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، اذان نہیں، دعائیں کرے گی، اس کے بعد تلاوت ہوئی، اس کے بعد پھر اذان نہیں۔ ٹھیک، آج بہتر۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ تم سے کر رہے ہیں کیا تھا، بتایا تھا آپ کو، بہتر بول رہی ہوں۔ بہتر، مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اگر انسان اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ خدا راضی ہے یا نہیں، تو خود انسان یہ دیکھے کہ ہم خدا سے راضی ہیں یا نہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نصیر بھائی فیروز بول رہے ہیں پونا سے۔ جی جی فیروز بھائی، کیسا مزاج ہے؟ جی دعائیں آپ کی۔ جی اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے یہ جو ایک تو سب سے بڑا آپ کو سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد، کے پروگرام اس سال بھی اپنے ہر سال کی طرح اسٹارٹ ہوا، بہت خوشی ہوئی بہت کہ آپ کا شکریہ، بہت پروگرام شکریہ۔ سنتے ہی ایک خوشی ہوئی کہ آپ کا پروگرام اس بار بھی آ رہا ہے۔ جی، اور اچھا، دوسرا ہمیں یقین ہے کہ حسب دستور آپ روزانہ سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی جی۔ اچھا، سوال یہ تھا، جیسے کہ مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے، پچھلی بار یہ میرا کنفیوژن ہے کہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ نماز شب میں جو مومنین کے لیے دعا ہے، محرومین کے لیے، مومنین کے لیے بعد میں، تو اس میں ایک اللہم اغفر لہذا ہے اور ایک اللہم فضل بتایا تھا مجھے، تو یہ دونوں صحیح ہے؟ فضل ہے یا اللہم اغفر لہذا تو ہے، یا جیسے زندہ کے لیے فضل، مرحومین کے لیے اللہم اغفر لہذا، تو یہ کیا اس میں صحیح ہے؟ بہتر ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ خداوند عالم کے راضی ہونے یا نہ راضی ہونے میں انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کتنا راضی ہے، یا ہمیشہ زندگی میں اعتراض کی منزل میں پڑا ہوا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھے 3 گروہ سے، 3 طرح کے لوگوں سے تعجب ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے خوشحال ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ پہلا وہ گروہ کہ جو کھڑا ہو کر نماز تو پڑھتا ہے لیکن خود اسے نہیں معلوم کہ وہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ نماز میں اللہ اکبر کہہ کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا تو ہو گیا، لیکن ہلو، ہلو، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، مجھے سوال پوچھنا تھا کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، فدیہ نکالتے ہیں، تو فدیہ وہ اناج کی جگہ پر اس کی قیمت ہم نکال کے دے سکتے ہیں کسی کی محتاج کو؟ نہیں، بتا دیجیے اس کا۔ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ جی، ہمیں ڈائبٹیز ہے، 7 سال سے ڈائبٹیز ہے، روزہ بالکل رکھ نہیں پاتے، 7 سال ہو گیا روزہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے، تو ہر سال ہم فدیہ نکالتے ہیں، ابھی یہ سال بھی نکالنا ہے، پچھلے سال کا روزہ رکھنے کی قوت ہوئی نہیں ہے، دوا برابر چلتی ہے اور پیاس بہت لگتی ہے، بھوک پیاس میں چکر بہت آتا ہے، تو روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں بالکل بھی۔ ٹھیک، اور جو ہم فدیہ نکالتے ہیں تو فدیے کی رقم ہم مطلب وہ اناج کے بدلے فدیے کی رقم نکال کے دے سکتے ہیں کسی محتاج کو، یا اناج ہی دینا پڑے گا؟ لیکن ٹھیک، بہتر جی، بہتر، اس کا جواب بتا دیجیے۔ انشاءاللہ شکریہ، خدا حافظ۔ انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ تو خداوند عالم کو تعجب ہوتا ہے، خداوند عالم ہنستا ہے اس بات پہ کہ انسان کھڑا تو ہے خدا کے سامنے، لیکن اس کو خود اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔
حضور قلب ہے ہی نہیں نماز میں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس کی عبادت کر رہا ہے، دنیا بھر کے خیالات سارے نماز میں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خداوند عالم کو تعجب ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عمر کو برباد کر رہے ہیں، عمر ان کی گزر رہی ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، مقصد کہ کل کیسے گزرے گا، کل کیا، ارے بھائی تم نے اپنی عمر کو اتنے دن سے گزارا ہے، وہ خدا کہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بھوکا نہیں رکھا اور اس کے بعد بچپنے کی منزل سے جوانی کی منزل تک بڑھایا، اب تمہیں کل کی فکر ہے، کل کیا ہوگا، فیوچر کیسے چلے گا۔ خدا ایسے لوگوں پر بھی ہنستا ہے کہ جس کو کبھی خدا نے بھوکا نہیں رکھا، وہ اس طریقے سے فکر میں ہے۔ اور تیسرے ان پر ہنستا ہے کہ جو خود ہنسا کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں خبر ہے کہ خدا ان سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، کبھی اس فکر میں نہیں رہتے کہ ہمارا اللہ، ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ تو یہ تین گروہ ایسے ہیں جن پر خدا کو تعجب ہوتا ہے اور خدا ہنستا ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ خدا کو راضی رکھے اور اپنے اعمال میں کسی بات پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہلو، ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جیسا فرادا نماز پڑھتا ہوں تو جو ہے اذان اور اقامت، خالی اقامت کرتا ہوں، تو اذان و اقامت دونوں جو ہے ضروری ہیں کہ خالی اقامت سے، ٹھیک یہ ہے، آقا سے پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ اور کوئی سوال اس کے علاوہ؟ نہیں اور کوئی جی، سوال کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب آپ؟ جی، میں لکھنؤ سے حیدر بول رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، بہتر، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، خدا۔ جی جناب۔ جی، اور اس میں جو دوسرا جملہ ہے وَجَنِّبْنِي مِن نَقِمَتِكَ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، کہ خدا ناراض نہ ہو، ایسے اسباب فراہم نہ ہوں کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے، اس طرف نہ جائے کہ غضب خدا انسان کے شامل حال ہو، ایسے عمل کی طرف نہ جائے، ایسے کام کی طرف نہ جائے۔ اور اس کے لیے بھی ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدایا تو ہمیں محفوظ کر، تو ہمیں بچا کے رکھ کے ہم نہ جائیں، ماہ رمضان میں کوئی ایسا عمل ہمارا نہ ہو کہ جس سے خدا ناراض ہو۔ اور تیسرا جملہ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آیَاتِكَ، اپنے آیتوں کی تلاوت کی توفیق دے۔ واقعاً خداوند عالم کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ پہلے دستور تھا، ہم نے دیکھا تھا بچپن سے ہی کہ لوگ پورا یہ قرآن ختم کرنے کے پابند تھے، ایک قرآن، دو قرآن، تین قرآن، 10 قرآن ماہ مبارک میں ختم کرتے تھے۔ لیکن ابھی ایک رسم و رواج بن گیا ہے قرآن کا پڑھنا، نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے اور ایک قرآن تو یقیناً ختم کرنا چاہیے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان ایک آیت کو پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے نماز شب میں اور شب کے رات یعنی رات کے وقت میں، سحر کے وقت انسان کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، آیات قرآنیہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے خداوند عالم دلوں سے زنگ کو صاف کرتا ہے، دلوں پہ جو میل جم جاتی ہے، جو زنگ لگ جاتا ہے، جو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لہذا شب کے وقت یعنی جس وقت سحری کے لیے انسان اٹھ رہا ہے اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ لہذا انسان دیکھے کہ اگر زنگ لگ جائے، روایت میں ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان استغفار کرے، استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ دوسرے، علماء کے ساتھ بیٹھنے سے، یتیم کے سر پہ نوازش کرنے سے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے، یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آنے سے دلوں کے زنگ صاف ہوتے ہیں، دلوں سے جو گناہوں کے پردے پڑ گئے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں۔ علماء کی ہم نشینی کے ساتھ، اسی طریقے سے استغفار کرنے سے، کم سونے سے کہ انسان کم سوئے، اس سے بھی انسان کے دلوں سے زنگ پاک ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے انسان کے دلوں کے سے زنگ صاف ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں
خداوند عالم کی مرضی کو فراہم کرنے کے لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے خدا ہمارا راضی ہو. اور پھر آخر میں یہی ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، ہر حال میں خدا سے ہی بھروسہ کرنا چاہیے، خدا پہ ہی، اور اسی سے مانگنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہی ارحم الراحمین ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، دعا کا وقت مکمل ہو گیا اور آپ کی کالز ہمیں ریسیو بھی ہو رہی ہیں، اور اب باقاعدہ ہم آپ کے فون کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی کال کیجئے. ہمارا یہ پروگرام ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. لہذا جو لوگ ٹی وی پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ موبائل اٹھائیں اور موبائل پہ یوٹیوب پہ جائیے اور زینبیہ چینل لائیو آپ کلک کیجئے، ہمارا پروگرام آپ کے سامنے ہوگا. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو رمضان مبارک انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بہت مبارک ہے کہ چینل دوبارہ شروع ہو گیا، لائیو پروگرام آنے لگ گئے. جی جی اس کا انتظار تھا ہم لوگوں کو. اور ایک سوال تھا ہمارا جی کہ ہم 3-4 سال سے روزے نہیں رکھ پا رہے جی ہیں طبیعت کی وجہ سے، جی. اور رمضان بعد اگر رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو مطلب طبیعت ہماری خراب ہو جاتی ہے، جی تو ہم رمضان ختم ہوتے ہی اس کا فدیہ نکال دیتے ہیں. کل مولانا نے کہا کہ آپ پورا سال انتظار کیے، یہ رمضان چھوڑ کے اگلے رمضان میں آپ فدیہ نکالیے. جی. تو ہم رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد فدیہ نکالتے ہیں تو کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ٹھیک بس یہی ہے، پوچھنا تھا. بہتر ہے. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی ہم عمرہ سے کریں. ممرہ سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ. آپ دیکھتی رہیے پروگرام انشاءاللہ. خدا حافظ. ناظرین، یہ پروگرام آپ کے اسکرین کے اوپر، آپ یوٹیوب پہ جائیے، زینبیہ چینل لائیو ابھی کلک کیجئے. کلک کریں گے تو فوراً آپ کے سامنے میزبانی خدا پروگرام آ جائے گا اور اس کے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے. اس نمبر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ناظرین ٹیلی فون کرتے ہیں اور ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس پروگرام کا انتظار تھا. تو یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر خدمت آپ کی کر سکیں اور یہ پروگرام مسلسل اور پابندی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. ظاہر ہے زینبیہ چینل کے ذمہ دار جناب اختر حسن رضوی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ چینل بہتر سے بہتر طریقے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے. لہذا یہ پروگرام جو چلتا تھا وہ رکنا نہیں چاہیے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، لہذا آپ کے سوالات کا ہمیں بہرحال انتظار رہتا ہے. جو سوالات آ گئے ہیں ہم اسے مولانا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اسے بھی آپ سنیں، اس لیے کہ ایک سوال جب پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب جب مولانا دیتے ہیں تو اس سے کئی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ بھی ان مسائل کو ضرور سنیے. ہمارے پاس حضور کل بھی یہ سوال آیا تھا اور آپ نے جواب دیا تھا کہ نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھنا بہتر ہے یا تسبیحات اربع. آپ نے جواب دیا تھا کہ تسبیحات اربع پڑھنا بہتر ہے. انہوں نے پھر آج اس سوال میں ایک ایڈیشن کر دیا کہ جب سورہ حمد کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سورہ حمد پڑھنے کا مطلب پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا، تو بہتر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سورہ حمد پڑھیں تاکہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے. جی یقیناً بہتر کیا ہے اور بہتر کیا نہیں ہے یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جانتے ہیں اور خدا بند عالم کے علم میں ہے. ہم تو صرف حکم اور فتوے کے تابع ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی نے یہی یہاں پر بھی اجازت دینے کے بعد اس بات کا ہی اعلان کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربع پڑھے. مسئلہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ اگر انسان یہ فارسی توضیح المسائل میں مسئلہ ذکر ہے، مسئلہ نمبر 1295 ہے، اور اس میں یہی ہے کہ نماز گزار کو چاہیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک بار حمد پڑھے یا ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے.
یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھے۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے تفصیل سے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ایک رکعت میں انسان ہم اور دوسری رکعت میں تسبیحات پڑھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ ہلو، السلام علیکم جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی روزہ ہے، ہم لوگ 2 بجے اگر وامٹ آ گئے تو اپنا روزہ توڑنا پڑتا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ پھر سے سوال کیجئے۔ روزہ رکھے تو وامٹ آ جاتی ہے، اچھا، تو 2 بجے تک اگر آئی تو بولتے ہیں کہ وامٹ ہوتا ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اچھا، جی وہی پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میرا روز میرا روڈ، ٹھیک ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی تو یہاں پر یہ آغا سیستانی دامت ظل علی نے یہی فرمایا کہ اگر ایک رکعت میں ہم پڑھتا ہے دوسرے میں تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہی کہہ رہے ہیں بہتر است کے در ہر 2 رکعت تسبیحات اربع بخواند، یعنی دونوں رکعتوں میں بہتر یہی ہے کہ تسبیحات اربع پڑھے۔ تو اگر انسان تسبیحات اربع یاد نہ ہونے کی وجہ سے سورہ ہم پڑھتا ہے تو اس کا واجب ادا ہے، اور کسی بھی مجتہد نے آغا سیستانی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پڑھنا، ورنہ حمد کو ہی لازم قرار دیا جاتا، تسبیحات اربع کو نہیں۔ تو علی رضا بھائی، ظاہر ہے کہ پورے قرآن کا ثواب یقیناً سورہ حمد کی تلاوت میں ہے، مگر بہت سے احکام جس قانون کے تحت ہم تک پہنچائے گئے ہیں ہمیں اسے بیان کر دینا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے۔ تو چونکہ روایتوں میں اور ہمارے مراجع کرام نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بہتر ہے کہ تسبیحات اربع پڑھا جائے، تو اب ہمارے اور آپ کے لیے یعنی تمام مقلدین کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم تسبیحات اربع پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف حضور، کہ سحر میں ہم اٹھے، سحر کھائی، اور کھاتے کھاتے ہم کو اچانک احساس ہوا کہ شاید وقت ہو تو نہیں گیا، تو ہم نے ٹیلی ویژن کھولا تو اس وقت دعائے سحر شروع ہو چکی تھی، تو روزہ ہمارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی دعائے سحر ہوئی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد اذان ہوئی۔ دیکھنا چاہیے، بہرحال اس کو تو نہیں بتا سکتے نا کہ دعائے سحر کتنی پہلے آ رہی ہے، کیا ہے۔ جو ترک سحر کا وقت ہے اس کے مطابق انسان کو دیکھنا چاہیے، ٹیلی ویژن اور ان چیزوں پہ نہیں، کیونکہ نہ اذان تقریباً 15 منٹ کے بعد ہے ترک سحر کے وقت سے، لہٰذا نوٹ کریں، یادداشت کریں کہ اذان سے 15 منٹ پہلے جو ترک سحر کا وقت دیا گیا اسی وقت ترک سحر کر دیں، اور روزہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ کتنی دیر یہ دعائے سحر آئی اور اس کے بعد اذان کتنی دیر کے بعد شروع ہوئی، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو خود اندازہ لگانا چاہیے۔ بہرحال اگر وقت گزر گیا ہے اور آپ کو نہیں اندازہ لگا تو دعائے سحر کے وقت بھی آپ نے اگر چھوڑ دیا ہے تو انشاءاللہ صحیح ہوگا، اتنی دیر تو وقت رہا ہوگا کہ اذان سے پہلے کہ آپ کا ترک سحر کا وقت باقی رہا ہوگا۔ انشاءاللہ روزہ یقیناً آپ کا ہو جائے گا، لیکن احتیاط کی بنیاد پر جو وقت ہے اس وقت ترک کر دینا چاہیے سحر کو۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ رمضان مبارک۔ جی آپ کو بھی مبارک انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارا ایک سوال ہے جی، کہ رمضان میں اگر نماز عشاء کے بعد یا عام دن میں بھی نماز عشاء کے بعد نماز شب پڑھنا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک، چلیے، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، خدا حافظ۔ اور کوئی سوال؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں سائنس سائنس، ٹھیک ٹھیک، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، تو سحر کے وقت جو وقت دیا گیا ہے وہ تمام موجود ہے، کیلنڈرز موجود ہیں اور سب کے پاس وہ کارڈز موجود ہیں، ٹائمنگز، ٹائم ٹیبل موجود ہے سب کے پاس، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔
اذان میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے، ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے دائیں بائیں ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیے کہ صاحب وہ ابھی دعا ہوئی ہے تو ابھی وقت ہوگا، نہیں، آپ گھڑی دیکھیے، گھڑی کے مطابق اگر ترک سحر ہو چکا تو پھر آپ کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ روزہ بہرحال انشاءاللہ آپ کا صحیح ہوگا۔ پونا سے ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے حضور کہ آپ نے گزشتہ برس ذکر کیا تھا نماز شب کے حوالے سے کہ جو لوگ زندہ ہیں، جو لوگ مردہ ہیں، ان کے لیے اللہم اغفر لی یا ہذا آپ کو کہنا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو زندوں کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ یعنی وہاں تو اللہم اغفر لی ہذا فلاں اینڈ فلاں کہہ دیا آپ نے، لیکن زندوں کے لیے کیا کوئی نئی اصطلاح ہے؟ زندوں کے لیے بھی معذرت، زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، کیوں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، زندہ ہے، اپنے والدین کے لیے، والدین سلامت ہیں، زندہ ہے، پھر بھی دعا کر رہا ہے تو یہ تو دعا کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہم اغفر لے فلاں جو زندہ ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ ویسے دعائے حفاظت اللہم احفظ کہا جاتا ہے، لہذا اللہم اغفر لے فلاں، مثلا میت کا نام لیا آپ نے، یا اللہم اغفر لے فلاں زندہ کا نام لیا، یا اللہم احفظ فلاں اس کی حفاظت کے لیے دعا کیا۔ اب یہاں حفاظت سے اس کے دین، ایمان، صحت، سلامتی سب کی دعا ہے، تو اللہم احفظ بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہم اغفر بھی کہہ سکتے ہیں زندہ کے لیے، اور مردہ کے لیے جو محروم ہو چکے ہیں ان کے لیے تو اللہم اغفر ہی کہنا ہے۔ تو فیروز بھائی یقیناً آپ نے اس لفظ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ مولانا نے اللہم احفظ صرف حفاظت کے دعا کے غرض سے یہ جملہ استعمال کیا تھا، لیکن اگر آپ نے اللہم اغفر زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کہہ دیا لہٰذا اور اس کے بعد نام لے لیا تو مغفرت کے لیے مولانا نے بالکل واضح کر دیا کہ جب ہم قنوت پڑھتے ہیں اور قنوت میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین کہتے ہیں تو اس کا مطلب پہلے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، پھر تمام مومنین کو بخش دے، تو اس میں کہیں مردوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ اپنی بخشش کے لیے اللہم اغفر کہہ رہے ہیں، والدین کے لیے اللہم اغفر کہہ رہے ہیں، مومنین کے لیے اللہم اغفر کہہ رہے ہیں۔ تو مغفرت کی دعا زندوں کے لیے بھی ہے، مغفرت کی دعا مردوں کے لیے بھی ہے۔ البتہ زندوں کے لیے اگر آپ چاہیں تو اللہم احفظ کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حضور، ہماری ایک بہن ہے، اس نے فون کیا کہ ہمارے روزے ڈائبٹیز کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہو پاتے، گزشتہ کئی برس سے ہم کوشش کرتے ہیں مگر نہیں رکھ پاتے، پیاس ستاتی ہے، دوسری تکلیفیں ستاتی ہیں، ڈاکٹر نے ممانعت کی ہے روزہ رکھنے کی، ہم اس کے لیے فدیہ نکال دیا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ فدیہ جو اناج کی شکل میں دیا جاتا ہے کیا ہم اس کی جگہ رقم نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ رقم نکال کر تقسیم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جب ہم کو یقین ہے اور اطمینان ہے کہ ہم جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ اس سے اناج ہی خریدے گا، تبھی ہم پیسہ دے سکتے ہیں، ورنہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ فدیے کا اناج ہی دینا ہے، رقم نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر سامنے والے پہ یقین ہے کہ جو جس کو دے رہے ہیں وہ، یا یہ کہ ہم کسی ادارے میں بھیج رہے ہیں، کسی ذمہ دار انجمن کو دے رہے ہیں، کسی شخص کو دے رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ اناج ہی خریدتے ہیں تو بھی رقم نکال کے دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو بس اس میں یقین ہونا چاہیے، اصل میں فدیہ اناج ہی کے طور پر دیا جائے گا، لہذا یا آپ اناج دیجئے یا جسے رقم دے رہی ہیں وہ اس رقم سے اناج خریدے، تو رقم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ خود خاموشی سے چاہیے، کسی کو پیسے دینے ہیں، اس کی دیگر ضروریات ہیں، تو ہم نے خاموشی سے اسے پیسے دے دیے اور وہ اپنی باقی ضروریات کو پوری کر رہا ہے اناج کے بدلے،
تو پھر یہ درست نہیں ہوگا, آپ کو پھر دینا پڑ جائے گا, فدیہ نہیں ہوگا جی آپ کو پھر سے دینا پڑے گا, تو یہ ڈبل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو بہتر تو یہی ہے کہ بہت سے ضرورت مند ایسے ہیں جنہیں اناج کی ضرورت ہے, تو انہیں تلاش کر لیجئے. آج کل ایک راستہ اور بہت آسان ہے قبلہ کے, جسے دینا ہے آپ کسی بھی دکان پہ جائیے اور دکان والے سے کہیے کہ اتنا چاول, گیہوں, آٹا پیک کر دو, وہ پیک کر دے گا, اور ضرورت مند سے کہیے کہ جاؤ اس دکان سے جا کے لے لو. بالکل, یہ بھی ایک راستہ ہے, بڑے شہروں میں تو بہت ہوتا ہے یہ. جی, تو اس طریقے سے پہنچانے کی بھی آپ کو زحمت نہیں ہوگی, وہ خود جا کے لے لے گا بیچارہ. اگلا سوال ہمارے حیدر بھائی نے لکھنؤ سے کیا ہے حضور, کہ ہم نماز جب اپنی پڑھتے ہیں تو نماز میں اقامت کہتے ہیں, اور اقامت کہہ کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, اذان نہیں کہتے, تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ اذان کہنا, اقامت کہنا نماز سے پہلے یہ بونس ہے. تو اصل رقم آپ کی تو محفوظ ہو مل ہی جائے گی, لیکن بونس نہیں ملے گا. اگر انسان اقامت کے ساتھ اور اذان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ الگ سے جو ثواب ہے نماز کے ساتھ ساتھ جو الگ سے ثواب ہے یہ ہو انشاءاللہ حاصل کرنے جی. تو نماز صحیح ہے, بغیر اقامت اور بغیر اذان کے بھی نماز صحیح ہے, لیکن زیادہ ثواب لینے کے لیے انسان کو اذان اور اقامت کہنا چاہیے. اذان کہنے سے, اقامت کہنے سے انسان کی توجہ ایک جگہ پر ہوتی ہے, دماغ, لہذا جب اذان و اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو پھر ہلو 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 جناب, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ہلو فرمائیے. جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم. علیکم السلام. جی ہمارا سوال یہ تھا کہ جو جی آپ سوال پوچھیے. وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال پوچھیے. جی جی آ رہی ہے. یہ رمضان کے مہینے میں جو عورتوں کا حالات حیض میں جو روزہ اور نماز چھوٹ جاتے ہیں تو کیا اس کی قضا کرنا واجب ہے؟ ٹھیک, بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ جی بس. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی ہم ملاٹ سے بول رہے ہیں. ملاٹ سے, بہتر. جی جی خدا حافظ. خدا حافظ. حیدر بھائی آپ کو جواب مل گیا مفصل. مولانا نے عرض کیا آپ اذان نہیں کہیں گے تو اذان کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہوں گے, اقامت نہیں کہیں گے تو اقامت کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہوں گے. دونوں نہ کہہ کے بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن دونوں کا کہنا نماز کے قبل بہت ضروری ہے اور ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے. لہذا تاکید کی گئی ہے کہ پہلے آپ اذان اور اقامت کہیے پھر نماز پڑھیے. ممرہ سے ایک سوال ہے حضور کہ طبیعت کی خرابی کی بنیاد پر ہم روزہ نہیں رکھ پاتے, مگر جب روزہ ختم ہوتا ہے تو ہم فوراً ہی فدیہ نکال دیتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ درست ہے, صحیح ہے, لیکن انسان کو رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ماہ مبارک میں طبیعت خراب تھی, انسان کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ شاید ماہ مبارک کے بعد ہماری طبیعت بہتر ہو جائے اور ہم اس واجب کو ادا کر سکیں. اسی لیے خداوند عالم نے اپنی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کی غرض سے ہی اس طریقے سے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ حکم پہنچایا ہے کہ تمہیں فرصت ہے, تمہیں وقت دیا جا رہا ہے 11 مہینے کا, کہ تم اس 11 مہینے میں اگر قضا کر لے جاؤ, اپنے واجب کو ادا کر دو تو اس کو پورا کرو, اور اگر نہیں کر سکتے اور اگلا ماہ رمضان آ گیا تو فدیہ دو. تو اگر انسان دے رہا ہے, ادا کر رہا ہے تو اس کا واجب تو ادا ہو جائے گا, لیکن وہ جو اللہ کی رحمتوں پہ بھروسے کا ثواب ہے کہ ہمیں شفا مل سکتی ہے اور ہم واجب کو پورا کر سکتے ہیں, اس سے انسان محروم ہو جائے گا. جزاک اللہ.
تو پھر انتظار کرنا بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 11 مہینے میں کبھی بھی موقع مل جائے اور یہ روزہ شفا مل جائے رکھا اور جائے، طبیعت بہتر ہو جائے اور جی رکھا جائے، ایک کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، یا مثلا 11 مہینے میں آپ 2 3 روزہ کر کے بھی رکھ لیں، ہر مہینے میں 2 روزہ 3 روزہ، کر کے بھی 3 کر تو اس طریقے سے آپ کے پاس پورے سال کی گنجائش ہے، اس میں ابھی آپ سے کوئی کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہوگا، باز پرس نہیں ہوگی، روزہ صحیح رہے گا، اور آپ 11 مہینے مکمل ہونے کے بعد اب چونکہ اب کوئی گنجائش نہیں بچی، شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہو گیا اور رمضان آ گیا، تو اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، اب جو پچھلا چھوٹا ہے اب شریعت کہتی ہے کہ اب جلدی سے آپ اس کا فدیہ دے دیجئے اور پھر اگلے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی ابتدا کر دیجئے۔ روزہ رکھا، میرا روڈ سے بچی کا سوال ہے حضور کہ ہم نے روزہ رکھا اور روزے میں الٹی آ گئی، کسی نے کہا کہ چونکہ روزے ظہر کے بعد تمہیں الٹی آئی ہے لہذا تمہارا روزہ صحیح نہیں ہوگا، تمہیں روزہ کھولنا پڑے گا، الٹی آ گئی تو کیا روزہ صحیح نہیں ہے؟ روزے میں اگر الٹی آ رہی ہے، قے ہو جا رہی ہے، وومٹ ہے، تو انسان نے اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے الٹی اور قے کا سبب ہو تو روزہ اس کا صحیح ہے۔ کچھ چیز کا نگلنا روزے کو باطل کرتا ہے، الٹی آئی اور اگر کچھ ہم نے اس کو واپس لے لیا تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، ورنہ الٹی آنے میں سب کچھ نکل گیا باہر، روزہ صحیح ہے، چاہے وہ بالکل افطار سے کچھ دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو، تبھی روزہ صحیح ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہم تو بالکل ابھی ہم نے سوال کیا تھا نا شہر کا، کہ شہر میں ہم نے صرف پانی پیا تھا، کچھ کھایا نہیں، صرف پانی پیا تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا جواب دے دیا کہ آپ کا روزہ صحیح ہو گیا۔ ہاں، ہمیں اور سنیے ایک سوال اور ہے ہمارا۔ جی جی جی، ہمارے شہر میں ان کا ایک دوست ہے، ہندو ہے، جی تو میں نے نا جس میں ہینڈ واش شیمپو وغیرہ مجھے دیا ہے تو وہ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا دیا ہے اس نے؟ شیمپو اور ہینڈ واش۔ اچھا، تو اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ٹھیک، چلیے، وہ پیک ہے نا؟ ہاں، پیک تھا، ہم نے کچھ پارسل ملا تھا، بولا تھا۔ ٹھیک، بہتر بہتر، چلیے، اور کوئی سوال؟ بہتر ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ مولانا۔ جی، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ عشاء کی نماز پڑھ چکے، اب اس کے بعد چاہتے ہیں کہ فوراً نماز شب پڑھ لی جائے، کیا ممکن ہے؟ اگر انسان کو یقین ہے کہ وہ رات میں نہیں اٹھ پائے گا اور نہیں پڑھ پائے گا تو پھر کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے پڑھ لے، لیکن یہ کہ نماز عشاء کے بعد فوراً پڑھنے کا کوئی نماز شب کا وقت نہیں ہے۔ اگر انسان، ورنہ بہترین وقت یہ ہے کہ انسان نماز صبح سے پہلے اٹھ کر نماز شب کو پڑھے، یہ بہترین وقت ہے جسے کہا جائے یہ اول وقت ہے۔ ورنہ اگر خطرہ ہے اس بات کا کہ نہیں اٹھ پائے گا، نہیں پڑھ پائے گا، یا یہ کہ سونے کے بعد بے حال ہو جائے گا تو پڑھ کر سو سکتا ہے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، یہ جو تقلید والا اس وقت ایک سوال اٹھا کہ جو لوگ کوئی خاص کی تقلید میں ہے ان کا پہلے ایک دن پہلے روزہ ہو گیا، اور جو ثانی صاحب کی تقلید میں ہے ان کا روزہ ایک دن بعد کا ہوا، اور چاند کمیٹی نے تو سب کے لیے ایک جیسا کیا، دونوں جو چاند کمیٹی ہیں، شیعہ چاند کمیٹی، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا روزہ ایک دن بعد والا ہے، یعنی 23 سے ہے، تو اس کے اوپر سوال آئیے کہ آخر یہ کنفیوژن کیوں ہوا؟ چلیے، بہتر ہے، مولانا وضاحت کرتے ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی، 12 بنکی سے۔ اچھا، بہتر ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، مولانا ابھی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ جواب دیں گے آپ کو۔ جی، شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی حضور، ایک
ایک سوال آیا کہ حالت نجاست میں جو خواتین روزہ دار ہیں اور ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے شریعت کا؟ مفصل اس پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ خداوند عالم نے عورتوں کو اس خلقت اور اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جو مردوں میں نہیں پائی جاتی، اور وہ ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مہینے خواتین ایک خاص قسم کی بیماری سے دوچار ہوتی ہیں، روبرو ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو اذیت اور بیماری کہا ہے۔ تو اب وہ جو ایام ہوتے ہیں جس دوران میں وہ پیریڈ میں ہوتی ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس میں احکام کیا ہیں؟ خداوند عالم نے نماز کو اور روزے کو معاف کر دیا ہے، ساقط ہے۔ تو نماز اور روزہ ساقط ہے، لیکن نماز کی پروردگار عالم نے قضا نہیں رکھی ہے۔ وہ نمازیں جو ان حالت میں چھوٹتی ہیں وہ نمازیں قضا نہیں کرنی، لیکن روزہ قضا کرنا ہے۔ تو اب اگر یہ جو 7 سے 10 دن کا وقفہ ہوتا ہے اور اس میں جو خواتین ان حالات سے گزرتی ہیں، اس میں جتنے روزے بھی چھوٹے ہیں ماہ مبارک رمضان کے بعد ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ اس کا نہیں ہے، صرف اور صرف روزے کی قضا جو ماہ رمضان میں چھوٹا ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے، باقی کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ اور یہ ہر خاتون کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں کسی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ لے آئے، دوا کھا کے روزوں کو رکھے، یہ سب واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو سسٹم خداوند عالم نے بنایا ہے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ جی، اس میں مولانا ایک سوال اور میں کر لوں آپ سے۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کبھی کبھی کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو پانی زائل ہو رہا ہے اور اس میں کبھی کبھی سرخی بھی نظر آ جاتی ہے، مثلا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خون بھی باہر آیا، ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ خود خواتین ہی تشخیص دے سکتی ہیں، پہچان سکتی ہیں، جب تک خود خون نہ ہو حیض کا جی، یا استحاضہ یا جو بھی خون ہے، جب تک وہ خون نہ ہو اس وقت تک نہیں، صرف پانی وغیرہ سے وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتا، خود خون حیض آنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کچھ پانی وغیرہ آنے سے مقدمہ ہو اور اس کے بعد وہ خون کا آنا، تو اس میں حکم وہی ہوگا کہ جیسے ہی خون کا آنا شروع ہوگا، اگر روزے کی حالت میں بھی ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ کبھی محسوس ہوا کہ سرخی ہے، کبھی نہیں ہے، کلیئر ہے بالکل؟ وہ سب خواتین ہی تشخیص دے سکتی ہیں، اس میں یہی ہے کہ خون ہونا چاہیے۔ خون اگر آ اس میں یہ ہے کہ بس لباس چینج کرنا پڑے گا۔ وہ استحاضے کے احکام الگ ہیں، اور یہ جو ہر مہینے کا احکام کا ہے جو اس کے احکام الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ غیر مسلم نے تحفتاً شیمپو، سوپ، یہ سب سامان بھیجا ہے تو کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی طہارت ہے۔ معمولاً صابن وغیرہ ایسے بھی انسان جسم پہ لگاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ارے صابن لگائے پاک کرو، جی، تو اسے پاک کیا جاتا ہے۔ تو اور جس طریقے سے ہم خرید کر لاتے ہیں بازار سے، اس میں ہمیں کوئی شرط نہیں ہے کہ غیر مسلم یا مسلم کہاں سے لیا جائے، ویسے ہی اگر کوئی تحفہ بھی دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ وہ پیک ہے اور پیک آپ باہر سے بھی لا کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی صورت وہی ہوتی ہے جو اس کی صورت ہے، لہذا یہ تحفہ ہے، اس کو آپ قبول کیجئے اور اسے استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس طہارت شرط ہے، اگر آپ نے استعمال کیا صابن یا شیمپو تو اس کے بعد طہارت ہونی چاہیے۔ ابھی ایک سوال آیا حضور، اس کی وضاحت چاہیے، بارہ بنکی سے سوال آیا ہے ہماری ایک بہن کا، وہ پوچھ رہی ہیں کہ ابھی چاند کا مسئلہ آیا تو آغا سیستانی دامت اللہ علی کے دفتر سے اعلان ہوا ایک دن پہلے کہ چاند ہو گیا، رویت ثابت ہو گئی، لہذا کل سے عید ہے، ارے ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں
کسی بھی کمیٹی نے اعلان نہیں کیا، ایسی صورت میں کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مرجع تقلید حضرت آیت اللہ آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق جو اتحاد افق کا فتویٰ ہے وہ نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی کے جیسے تھا کہ اگر اتحاد ہو رہا ہے، رات مل رہی ہے تو کہیں پر بھی چاند ہو جائے تو پچھلے جگہ والوں کو جہاں سے رات مل رہی ہے وہاں چاند ثابت ہو جاتا تھا، لیکن آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق نجف میں، عراق میں، کربلا میں مختلف جگہوں پر چاند دیکھا گیا، لیکن ہندوستان، پاکستان ان جگہوں پر نہیں دیکھا گیا۔ حتیٰ پاکستان میں بھی دیکھا گیا لیکن یہاں ہندوستان میں چاند نہیں دیکھا گیا۔ تو جب تک خود، کیونکہ آغا سیستانی کے یہاں حکم یہ ہے کہ انسان بغیر کسی دوربین کے، بغیر کسی آنکھوں کو مسلح کیے ہوئے ایک منٹ معذرت کے ساتھ۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، جی علیکم السلام جناب۔ ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال پوچھیے آپ۔ جی، تو چاند کے مسئلے میں آنکھوں سے دیکھنا۔ ہلو، ہلو جی بیٹا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی بیٹا۔ کیکڑا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے بیٹے کا سوال ہے۔ جی ہم لوگ کے حساب سے تو نہیں کھا سکتے، پھر بھی آپ صحیح مولانا جواب دو دیں تو بہتر ہوگا۔ کیا کیکڑا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیکڑا؟ جی جی اچھا ٹھیک، چلیے اور کوئی سوال؟ جی اور کوئی سوال نہیں، ایک سوال میری بیٹی کا تھا تو اس کے کہاں سے آپ سوال کر رہی ہیں؟ جی ہم اندھیری ور سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا بھی جواب دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ تو جی۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی دامت اللہ العالی کا فتویٰ یہی ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے چاند، دوربین سے اور ان چیزوں سے بھی چاند دیکھنے کی صورت میں ثابت نہیں ہے۔ چشم غیر مسلح یعنی کوئی وسیلے کے ذریعے نہ ڈائریکٹ دیکھا جائے تبھی چاند ثابت ہے۔ لہٰذا خود آغا کے دفتر سے وہاں اعلان ہوا ہے، لیکن دفتر سے ہندوستان کے لیے اعلان نہیں ہوا ہے۔ اگر دفتر سے ہندوستان کے لیے اعلان ہوتا اور آغا کے نزدیک ثابت ہوتا تو ہمیں ماننا ضروری ہوتا، لہٰذا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہیں، لیکن انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ آیت اللہ خوئی کے مقلدین یعنی جو ان کی تکلیفیں باقی ہیں ان کے مراجع لیے کرام کے نزدیک چاند کے حکم کے بارے میں روایتیں ان کے پیش نظر الگ الگ ہیں۔ آغا خوئی کے نظر میں جو روایتیں تھیں وہ آغا سیستانی کے سامنے ہیں اور اس سے بڑھ کے بھی روایتیں ہیں، جس کی بنیاد پر آغا سیستانی کا فتویٰ الگ ہے اور آغا خوئی کا فتویٰ الگ ہے۔ ان کا افق والا فتویٰ تھا۔ جی، تو یہ دونوں کے نظر الگ الگ ہے اور فقہا کے درمیان، مجتہدین کے درمیان ہمیشہ یہ اختلاف رہا ہے۔ کوئی زیادہ تر آغا سیستانی کا یہ حکم کہ جو بقاور تقلید میت ہے وہ اس پر عمل کر چکا ہے تو اس پر باقی رہنا واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ اس پہ پہلے عمل کر چکے ہیں اتحاد افق کے مسئلے پر، ان کے لیے تو پھر ثابت ہو جائے گا۔ جو آغا خوئی کی تقلید پر باقی ہیں جی، ان کے لیے لازم ہے، ان کے لیے ثابت ہے۔ ثابت ہے۔ اگر نجف میں چاند دیکھا گیا، عراق میں چاند دیکھا گیا اور ہندوستان میں کوئی ان کی تقلید پر باقی ہے تو اس کے لیے پہلی ثابت ہے، اس کے لیے چاند ہو جائے گا ثابت، لیکن خود آغائے سیستانی کے مقلدین کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ جی، انہوں نے وضاحت یہی کی تھی کہ خوئی صاحب والوں کے لیے ان کے لیے ثابت ہے۔ جی، تو ان کے لیے ظاہر آج 3 رمضان مبارک ہو گئی ان کی۔ جی اچھا ٹھیک ہے، بہت عمدہ۔ اب یہ تو ایک سوال آیا حضور، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کا جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے، کہ کیکڑا کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، کیکڑا ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا، جائز نہیں ہے۔ جھینگا تو کھانا جائز ہے لیکن یہ کیکڑا اور اس قسم کی چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ چلیے، تو مولانا نے وضاحت کر دی،
کہ کیکڑا نہیں کھایا جا سکتا، لہذا آپ خود بھی نہ کھائیے اور آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ بیٹا ہمارے یہاں یہ جائز نہیں، اسے نہیں کھا سکتے۔ میرا خیال ہے ہمارا وقت ہو گیا تمام، لہذا اب کسی سوال لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کے سوالات آئے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ فون کرتے ہیں تو، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل آپ پوچھیں تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو سکے۔ اس میں دیکھیے ابھی مولانا نے ایک سوال، یہی چھوٹا سا کیکڑا، یہ کویشچن ممبئی کے اندر ہمیشہ لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، معمولی سا سوال ہے، تو کبھی کبھی معمولی سوالات بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، لہذا آپ تکلف نہ کیا کیجئے، آپ ٹیلی فون اٹھایا کیجئے اور فون کر لیا کیجئے۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ حضور آخر میں التماس ہے کہ آپ دعا ضرور فرما دیں مریضوں کے لیے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ پروردگار عالم، تو نے جن بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے باقی رکھا ہے ان کے سائے کو طولانی فرما، اور جو مریض ہیں جن کے لیے دعا کی خاص ضرورت ہے، تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ اپنی رحمتوں کے سائے میں انہیں شفا عنایت فرما، مشکلات کا حل فرما، اور خاص کر کے سب سے بڑی مشکل، عظیم مشکل ہمارے امام پردے غیب میں ہے، خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام آج اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 5 بجے آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے زینبیہ چینل۔ خدا حافظ۔